اٹھا جو مینا و دست ساقی، رہی نہ کچھ تاب ضبط باقی۔ اٹھا جو مینا و دست ساقی، رہی نہ کچھ تاب ضبط باقی۔ تمام میں کش پکار اٹھے، ادھر سے پہلے ادھر سے پہلے۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج جو میں آپ کے سامنے انتخاب پیش کروں گا اس میں بات کروں گا رجب علی بیگ سرور کی۔ رجب علی بیگ اردو دبستان جو لکھنؤ دبستان ہے اس میں بہت ہی اہم ہیں، اور ان کی جو لکھی ہوئی داستان ہے سبرس، نثری داستان ہے سبرس نہیں، جو ہے وہ ہے فسانہ یا عجائب۔ سبرس تو ملا وجہی کی لکھی ہوئی ہے سبرس، جو انہوں نے دکن میں لکھی تھی۔ تو رجب علی بیگ پہ بات کریں گے، اور رجب علی بیگ جو ہیں ان کو BA فرسٹ ایئر جو ہے اس کے سلیبس میں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ ان کے تعارف اور ان کی لکھی ہوئی جو تصانیف ہیں ان پہ بات کریں گے۔ آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے رجب علی بیگ کا اصل نام جو تھا وہ رجب علی بیگ ہی تھا، اور سرور ان کا تخلص تھا۔ یاد رکھنا، یہ انہوں نے جو اپنی داستان لکھی ہے وہ تو نثر میں لکھی ہے، لیکن یہ شاعر بھی تھے۔ اس میں جو شعر استعمال کیے ہیں وہ عموماً پوری کتاب میں انہی جو ہے رجب علی بیگ سرور کے ہی وہ شعر ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یاد رکھنا، رجب علی بیگ نے جو داستان لکھی ہے اس میں بہت ہی مشکل زبان کا استعمال کیا ہے، اور قافیہ پیمائی کا بھی استعمال کیا ہے نثر میں بھی۔ تو رجب علی بیگ کا جو وطن تھا وہ لکھنؤ تھا۔ یاد رکھنا، رجب علی بیگ کی جو ولادت تھی وہ 1886 میں لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ 1786 میں ان کی ولادت ہوئی تھی، اور جو ہے ان کے والد کا نام جو تھا وہ مرزا اصغر علی تھا، مرزا اصغر علی، اور ان کی تربیت اور تعلیم جو ہے وہ دہلی میں ہوئی تھی۔ یاد رکھنا، یہ پیدا کہاں ہوئے؟ لکھنؤ میں۔ تعلیم کہاں ہوئی؟ دہلی میں۔ رہے کہاں؟ کانپور میں۔ عربی فارسی کی زبان و ادب کے علاوہ شہ سواری اور تیر اندازی کی جو ہے انہوں نے تیر اندازی ہے، اور جو ہے انہوں نے موسیقی وغیرہ کی بھی تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کو موسیقی کا بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ اس کے بعد میں مزاج میں شوقی و ظرافت تھی نہایت۔ یہ یارباز آدمی تھے، یمن کے ان کی دوستی بہت زیادہ تھی، اور تمام ان کے دوست تھے۔ دوستوں کا حلقہ بہت ہی وسیع تھا۔ غالب سے بھی ان کا دوستانہ مراسم تھے۔ غالب جو ہیں وہ بھی ان کے دوست ہی تھے۔ غالب کی پیدائش جو ہے وہ 1797 کے قریب ہوئی تھی، اور ان کی پیدائش 86 میں ہوئی تھی۔ تقریباً یہ ان سے جو ہے 11 سال بڑے تھے۔ اس کے بعد میں سرور کے ساتھ سرور جو ہیں 1884 میں ایک حادثہ ہوا تھا، اور اس حادثہ میں جو ان کا حادثہ پیش آیا تھا، اور اس حادثہ میں والی اودھ غازی الدین حیدر نے والی اودھ غازی الدین حیدر جو تھے اس کے لکھنؤ کے، انہوں نے اس کو لکھنؤ سے نکال دیا تھا۔ کسی بات پر خفا ہو کر ان کو لکھنؤ سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا تھا۔ اور سرور جو ہیں وہ سرور اور اردو نثر دونوں کے حق میں یہ جو ہے جلا وطنی مفید ہوئی۔ کہنے کا مطلب اردو کے لیے بھی یہ فائدہ ہوا یہ حادثے میں، اور یہ رجب علی بیگ سرور ہیں ان کے لیے بھی فائدہ ہوا۔ نہ یہ نکالے جاتے، نہ ان کو لکھنؤ کی یاد آتی، نہ یہ کانپور میں رہ کر اپنی تصنیف لکھتے۔ تو سرور کو کانپور چلے گئے، اور وہاں پر حکیم اسد علی جو ہیں، حکیم اسد علی کی فرمائش پر، ان کا نام یاد رکھنا، حکیم اسد علی کی فرمائش پر انہوں نے کیا کیا؟ فسانہ عجائب لکھی، جس کے سبب اردو ادب میں سرور کو حیات جاوید حاصل ہوئی۔ کہنے کا مطلب ان کا نام اتنا ہو گیا اسی کتاب سے۔ نصیر الدین حیدر تخت نشین ہوئے تو انہوں نے سرور کا قصور معاف کر کے انہیں لکھنؤ آنے کی اجازت دے دی۔ واجد علی شاہ کا دور شروع ہوا تو انہوں نے 50 روپے ماہانہ پر ان کو درباری شورا میں داخل کر لیا۔ نواب واجد علی شاہ اودھ کے آخری نواب تھے، یاد رکھنا۔ اور
انہوں نے ان کو سرور کو 50 روپے، کتنے روپے یاد رکھنا، 50 روپے کس کے دربار میں یہ شعرا کے روپ میں داخل ہوئے؟ یہ ہوئے ہیں نواب واجد علی شاہ کے۔ 1856 میں سلطنت جو ہے اودھ کا خاتمہ ہو گیا اور تنخواہ بند ہو گئی سرور کی، اور سرور کی جو تھی مالی دشواریاں بہت زیادہ ہو گئیں، مالی دشواری میں یہ مبتلا ہو گئے۔ اس کے بعد میں سید امداد علی اور منشی شیو پرساد نے کچھ دنوں مدد کی، لیکن 1857 کی ناکام بغاوت نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ لکھنؤ چھوڑنا پڑا۔ سرور صاحب کمال تھے، اس لیے مہاراجہ بنارس، مہاراجہ الور اور مہاراجہ پٹیالہ کے درباروں سے وابستہ ہو کر کچھ دن عزت کے ساتھ گزارے۔ آخری عمر میں آنکھوں کے علاج کے لیے کلکتہ گئے۔ یہ کلکتہ کا سفر جو ہے کئی بار جو ہے وہ غالب نے بھی کیا ہے، غالب تقریباً 2 سال کے آس پاس کلکتہ میں رہے ہیں۔ وہاں سے واپس آ کر بنارس میں 1869 میں، اور یہ وہی سن ہے 1869 جب اسی سال غالب کی بھی وفات ہوئی ہے، انتقال ہو گیا۔ تو غالب اور سرور کی وفات ایک ساتھ ہوئی، لیکن غالب سے یہ 11 سال بڑے تھے۔ سرور کی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، جیسے فسانہ عجائب ان میں سب سے پہلی اور سب سے اہم ہے۔ یہ 1824 میں لکھی گئی تھی، میں نے بات کی تھی 1824 میں فسانہ عجائب لکھی گئی۔ 1825 میں دہلی کالج کی استھاپنا ہوئی، قیام آیا تھا۔ 1823 میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ ملا تھا۔ 1822 میں اردو کا پہلا اخبار جامع جہاںنما نکالا گیا تھا۔ یہ اتنے سن یہاں پہ یاد رکھنا۔ ان کا زمانہ تصنیف جو ہے یہ حسن و عشق کا افسانہ ہے، یہ داستان جو ہے یہ جان عالم کا طوطا یا جان عالم کا قصہ بھی اس کا نام ہے، انداز داستان کا ہے۔ اس میں غیر فطری باتیں بھی بہت سی ہیں، اسی لیے بعض اہل نظر نے اسے داستان اور ناول کے بیچ کی کڑی کہا ہے۔ یاد رکھنا، ناول اور داستان کے بیچ کی کڑی کا نام ہے فسانہ عجائب۔ اس کتاب کو میر امن دہلوی کی باغ و بہار کی ضد سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات سمجھنا، باغ و بہار چہار درویش کا ترجمہ ہے جو میر امن دہلوی نے کیا تھا۔ 1802 میں شروع کیا، 1803 میں مکمل ہوا، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر بالکل آسان زبان کا ایک تو استعمال کیا ہے، نمبر 1۔ دوسری چیز ہے یہاں نواب اور اس ٹائم کے جو بادشاہ ان کا مذاق بھی اڑا دیا تھا، اس کے الٹ کر آسان زبان کو یہ جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ کون؟ رجب علی بیگ سرور۔ اسی لیے جب انہوں نے باغ و بہار کے جو ہے اپوزٹ یہ کتاب لکھی فسانہ عجائب، تو اس میں بہت ہی مشکل زبان کا استعمال کیا ہے۔ تو کیا یہاں پہ کیا بات ہم لوگ کر رہے تھے کہ فسانہ عجائب کے بارے میں کیا کیا گیا ہے؟ فسانہ عجائب میں یہ فسانہ عجائب کی عبارت انتہائی پرتکلف اور پیچیدہ اور مخفی مسجع ہے۔ رنگینی بیان سے کتاب کو دلچسپ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کتاب کو میر امن دہلوی کے باغ و بہار اس کا ضد مانی سمجھا جاتا ہے۔ مصنف نے باغ و بہار اور اس کے مصنف کا مذاق اڑایا ہے۔ اس میں رجب علی بیگ نے میر امن دہلوی کا اور ان کی کتاب باغ و بہار کا بھی مذاق اڑایا ہے۔ سادہ و سلس زبان ان کے نزدیک کوئی خوبی نہیں ہے، عیب ہے۔ رنگینی، صناعی اور عبارت آرائی کو ہی وہ سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اس زمانے میں انداز نگارش کی قدرت بھی بہت تھی، اسی لیے یہ بات مقبول ہوئی اور پسندیدگی کی نظر سے دیکھی گئی۔
اب زمانے کا ورق الٹ چکا ہے اور اسے عیب سمجھا جانے لگا ہے۔ یاد رکھنا، اب اس مشکل زبان کو عیب سمجھا جانے لگا ہے، اور پہلے جو تھا وہ آسان زبان کو یہ عیب سمجھتے تھے دہلی والے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ثنوی عبارت کا دل پر اثر نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وزن کی فکر کرنے، قافیہ ڈھونڈنے، تشبیہ و استعارہ سے عبارت کو رنگین بنانے کی کوشش میں ہی مصنف کی ساری اصطلاحات جو ہے وہ صرف ہو جاتی ہے، اور کچھ وہ کہنا چاہتا ہے کہہ نہیں پاتا۔ تو سرور کی اور بہت سی کتابیں بھی منظر عام پر آئیں، مثلاً جیسے سرور سلطانی ہے، اور جو ہے شرح عشق ہے، اس کے بعد میں شگوفہ ہے، محبت ہے، گلزار سرور ہے، شبستان سرور ہے، اور انشاء سرور ہے۔ اس کے جو ان کی جو کتاب ہے سرور سلطانی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ شاہنامہ فردوسی ایک فارسی کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور میرے خیال سے وہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مجھے شاید ایسا لگتا ہے محمود غزنوی کے ساتھ میں یہ تھے، اور غزنوی جو ہے وہ 1 رباعی لکھنے پر ان کو کئی دینار دینے کا وعدہ کیا تھا، اور نہ دے پایا، اس وجہ سے فردوسی کی موت ہوئی تھی۔ تو فردوسی کی کتاب ہے شاہنامہ، اور ایک یہ فارسی کے ساتھ جو ہے فردوسی کے اس کا فارسی کتاب کا خلاصہ ترجمہ کیا گیا تھا، اور اسی خلاصے کو جو ترجمہ کیا گیا تھا خلاصہ ان کی کتاب کا، اسی کو 1847 میں واجد علی شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی۔ اس کو کس نے لکھا ہے؟ رجب علی بیگ سرور نے۔ اس کے بعد میں شرح عشق میں جو ہے چڑیوں کی دلچسپ داستان محبت ہے، جو 1856 میں لکھی گئی۔ شگوفہ محبت میں بھی محبت کی کہانی ہے، اور گلزار سرور کا موضوع جو ہے وہ اخلاق و تصوف ہے۔ غالب نے اس پر جو ہے تقریض لکھی ہے۔ کس پہ لکھی ہے تقریض؟ تو انہوں نے غالب نے لکھی ہے، اور گلزار سرور پر یہ سرور کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے بعد میں شبستان محبت، یہ ہے الف لیلا کی کچھ کہانیوں کا اس میں ترجمہ ہے۔ اس کے بعد میں انشاء سرور مصنف کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ رجب علی بیگ جو ہیں ان کے خطوط کے مجموعہ کا نام ہے انشاء سرور۔ تو اس طرح سے میں نے آج رجب علی بیگ سرور پہ بات کی ہے۔ اب لکھنؤ دبستان پر بھی بات کریں گے۔ میں نے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، ایگزام 29 تاریخ سے شروع ہونے والا ہے لکھنؤ یونیورسٹی کا، تو اس میں جو ہے جو سلیبس میں اردو کا شامل کیا گیا ہے، جتنے بھی اس میں ٹاپک ہیں، اس ہر ٹاپک پہ میری ویڈیو آپ کو ملے گی، مکمل سلیبس اس میں آپ کو ملنے والا ہے۔ اب اگلے انتخاب تک کے لیے شکریہ۔